سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں. آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے. تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے. آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں. why you here to study؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے. آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، وہ حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے. انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے and he have no guarantee to take a good future. اس کے پاس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ. اور کرنی چاہیے. پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا. لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا. اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. But what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈز. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل. اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں. آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال 50 سال 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا. آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن. جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا، جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے. آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. And this is not a big deal. We have to do something جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے تو آپ پڑھتے ہی نہ، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے، جنت ہے کیسی، اس کے مکان کیسے ہیں، اس کی تعمیر کیسی ہے. The summary of حدیث، نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے، جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے، آپ
इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको दुनिया का सबसे महंगा घर नजर आ जाएगा. यू कैन इमेजिन, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल हाउस. मैं कहूंगा बताओ दुनिया की महंगी सवारी कौन सी है. आप जनाब किसी का प्राइवेट जेट निकाल के बता देंगे कि देखिए ये कितनी बड़ी सवारी, कितनी महंगी सवारी है. अच्छा खुराक दुनिया की कौन सी सबसे अच्छी है. आप सर्च करके महंगे से महंगे खाने मेरे सामने रख देंगे कि जनाब इस 5 स्टार 7 स्टार होटल का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट है. बिकॉज वी हैव टू चांस टू सी दोस पिक्चर्स. हम पिक्चर्स देख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी जहन का ख्याल पहुंचा. हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते. अल्लाह ने वो जन्नत में नेमतें तैयार कर रखी हैं, तो फिर क्यों ना जन्नत की तैयारी की जाए, फिर क्यों ना जन्नत के लिए स्ट्रगल किया जाए. अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हम यूनिवर्सिटी से फारिग तो हो जाएंगे, बड़ी डिग्री हासिल कर लेंगे, मगर जिस पोस्ट पर जाना है वहां 4 ही पोस्ट अवेलेबल हैं. 400 स्टूडेंट में से 4 को सीट मिलेगी. क्या जन्नत भी ऐसा ही है कि हम सारी कोशिश कर लें, बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान कोशिश कर लें, तो क्या सिलेक्टेड सीट्स हैं जन्नत में? जगह थोड़ी तो नहीं, अरबों मुसलमान हैं, कौन जन्नत में जाएगा. सुभान अल्लाह. सुनो मेरे रब की जन्नत कितनी बड़ी है. तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है. मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, उसकी जन्नत बड़ी वसी है. अब सुनो, यहां दुनिया में कोई महंगा लिबास पहन ले हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, मगर जन्नतियों का लिबास क्या होगा. कुरान कहता है वो इसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे. जन्नतियों को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा. सुनो, जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी. हो सकता है दुनिया से कोई 70-80 साल की उम्र में जाए, कोई बचपन में चला जाए. हदीस पाक का मजमून है कि अहले जन्नत से कोई छोटा या बूढ़ा मर जाएगा तो उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा. सारे जन्नती जो हैं वो 30 साल के होंगे. सुभान अल्लाह. अब जन्नतियों का खाना क्या होगा. कुरान कहता है वफाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहमी तयरिन मिम्मा यश्तहून. और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें. सुभान अल्लाह. नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, लोएस्ट ग्रेड या कैटेगरी का जन्नती होगा, उसके साथ 10,000 खादिम खड़े होंगे. सबके हाथ में 2 प्याले होंगे. दोनों प्यालों में एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा. हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में ना होगी. वो आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे शुरू में खाएगा. इसको इस तरह समझिए, आपको भूख लगी हो और बिरयानी आपको बड़ी पसंद हो, आप बिरयानी का पहली प्लेट खाएंगे बहुत शौक से, बड़ी रगबत से खाएंगे. अगर दूसरा खाएंगे तो अब पेट भर चुका होगा, उतनी लज्जत नहीं आएगी. फरमाया जन्नत में बंदा जितना खाएगा उसकी लज्जत में ना होगी. हर निवाला पहले निवाले जैसा टेस्ट दे रहा होगा. सुभान अल्लाह. इसी तरह जन्नतियों का मशरूब क्या होगा. रब का कलाम फरमाता है यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून. कुरान फरमाता है उनके लिए गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफताबे और जाम, और आंखों के सामने बहती शराब कि उससे ना उनके सर में दर्द हो और ना होश में फर्क आए. ऐसी पाकीज़ा शराब होगी जो बदहोश करने वाली नहीं होगी. ऐ दुनिया की गंदी शराब पीने वालों, ऐ दुनिया के हराम खाने वालों, ऐ दुनिया की हराम रोजी कमाकर अपने महंगे लिबास खरीदने वालों, थोड़ा सब्र कर लो, हराम से बचा लो. अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती लिबास, जन्नती खाने और पाक शराब तैयार कर रखी है. और सुनिए, आज बड़ा अजीब कल्चर हो गया है, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर चूंकि यंगस्टर्स बैठे हैं और शैतान ज्यादा हमलावर होता है. आज मर्द और औरत के जो मामलात हैं, आज जिस तरह बेपर्दगी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, आज अपने नफ्स के लिए हराम की तरफ जो लोग जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हराम औरतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बेहयाई की तरफ ना जाओ. अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं और वो हूरें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई उसका मुमासिल और कोई उसका मुकाबिल नहीं है. नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशन हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक
خوشبو سے معطر ہو جائے اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے. خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں, جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے. اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ہے وہ جنت. اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹی چلے جائیں؟ جی ہاں, گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث, جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list, کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے. اے اسٹوڈنٹس, مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں, دو چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے. if anybody give me guarantee for two things, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ, جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے, حلال طریقے سے استعمال کر لے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں, پلان کر لیں, آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ, نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے. اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو, آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کہنا آخر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور, یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں دو چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی, ہاتھ, آنکھیں, کان, پیر, زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں, ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبانی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا, زبانی تو کسی کو گالی دیتی ہے, زبانی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے, آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی, اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے
اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا۔ آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا، جیسے آیا ویسے بولنا ہے۔ یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا، میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا، اللہ رسول کی کہیں اس میں گستاخی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی۔ نہیں جناب، میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں۔ بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں۔ جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا۔